بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حمزہ شفقات ہے اور میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہوں. آج کی جو ویڈیو ہے اس کے بنانے کی مین وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہوا, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. اس واقعے میں یہ ہوا کہ گھر کے اندر سے تقریباً 5.5 سال کا بچہ جو ہے وہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اغوا ہوا, اور اغوا ہونے کے بعد 3-4 دن کی لگاتار کوششوں کے بعد ہم نے بچہ ریکور کرایا تو وہ گھر سے صرف 2 گلیاں چھوڑ کے ایک اور گھر کے اندر پایا گیا. انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. عجیب چیز اس میں یہ تھی کہ جو اغوا کار تھے وہ 20 سے 21 سال کے لڑکے تھے اور وہ اس بچے کے امیڈیٹ رشتہ دار تھے, یعنی کہ فرسٹ کزنس تھے. انہوں نے یہ پلان کیوں بنایا؟ ظاہری بات ہے پیسے کی لالچ میں انہوں نے بنایا. وہ مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن اغوا برائے تاوان کرنا چاہتے تھے. اپنے ہی چاچا سے وہ پیسے لینا چاہتے تھے. اس کے لیے بچہ اغوا کیا اور اس کو جب ٹیپ سے باندھا تو انفارچونیٹلی اس کی سفوکیشن بھی ہوئی, بلڈ سٹاپ بھی ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس سارے واقعے کے اوپر ہمارے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں, سول سوسائٹی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, پولیس کے نظام پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر پاتے تو یہ کس طرح کا نظام ہے اور پھر اس میں کیسے سروائیول پاسبل ہے. دیکھیں, اس میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اس بچے کی پروٹیکشن, چائلڈ پروٹیکشن جو ہے یہ صرف پاکستان نہیں, دنیا کے ہر ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن کے اندر صرف ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے بلکہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو سب مل کے کام کرتے ہیں, تب جا کے مسائل کا حل ہوتا ہے. اگر آپ یہ کام صرف ریاست پہ چھوڑ دیں گے, صرف پولیس پہ چھوڑ دیں گے, پھر یہ کام نافذ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پیرنٹس ہیں, بھائی ہیں یا امیڈیٹ فیملیز ہیں جن کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا. جب تک وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک بچے کی حفاظت کرنا پاکستان جیسی سوسائٹی میں اور دنیا کی کسی بھی ایڈوانس سوسائٹی میں بھی بہت مشکل ہے. تو آج کا جو میری بات ہے, جو آج ٹاپک ہے, وہ یہی ہے کہ پیرنٹس, یعنی کہ میرے جیسے میرے 2 بچے ہیں, اس طرح آپ لوگوں کے جن کے بچے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچے کو کیسے بچا سکتے ہیں. اس میں کچھ 4-5 امپورٹنٹ چیزیں اگر یہ آپ سیکھ لیں اور آپ اپنے بچوں کو سکھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا 90% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پہلی چیز جو آپ کو سمجھنے کے لیے کہ سب سے جو یہ ہمارے بچے ہیں جو 3-4 سال سے لے کے 15-16 سال تک کی عمر کے بچے, ان کو تھریٹس یا ان کے چیلنجز کیا ہیں. ان کے چیلنجز ہمارے پاس 5 ہیں. یہ آپ بھی یاد اپنے ذہن میں رکھیں اور میں بھی اس کو بار بار ریپیٹ کروں گا. پہلا چیلنج یہ ہے کہ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اسکول میں اس کے ساتھ کیسا رویہ ہو رہا ہے. کیا اس کی سائیکولوجیکل ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہی, اسکول کے اندر کوئی بولیز تو نہیں ہے جو اس کو کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, گھر کے اندر تو اس کی بولنگ نہیں ہو رہی. اگر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا آپ کے نیبرز ہیں, کیا وہ تو اس کی کوئی بولنگ تو نہیں کر رہے, اس کو چھیڑ رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں یا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. تیسری ہے, اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے, کیا مدرسے کے اندر تو اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا. اور پھر چوتھی یہ ہے کہ آپ کی اپنی امیڈیٹ فیملی کے اندر سے اس کو تھریٹس آتے ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ نے سارے وہی تھریٹس بتا دیے جو کہ ہم سب بچوں کو ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ابڈکشن کے کیسز ہیں ان میں سے 80% ابڈکشن کیسز سارے کے سارے انہی 4-5 چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں. کوئی باہر سے, کوئی دوسرے ملک سے بندہ نہیں آتا جو آپ کا بچہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ہمیشہ اسی سوسائٹی میں, اسی کمیونٹی میں, اسی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس میں یہ بات اور سچی ثابت ہوگی. اسی طرح ایئرپورٹ سوسائٹی میں واقعہ ہوا کچھ دنوں پہلے جس میں ایک لڑکی تھی جس کے سگے چاچا نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر بیچاری کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح ایک بڑا مشہور کیس ہمارے ترلئی کا ہے جہاں پہ فرشتہ نامی بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ایونچولی وہ اسی گلی میں رہنے والا ایک بندہ تھا جو نکلا اور وہ پرانا اوفینڈر تھا. اچھا, اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا تھریٹ امیڈیٹ لوگوں سے ہی ہے تو پھر اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اویئرنیس. بچے کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا اور اپنے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا. جب تک آپ اس کے اوپر سٹڈی نہیں کریں گے, بچے کو سٹڈی نہیں کروائیں گے, آپ کا بچہ ہمیشہ ولنریبل پوزیشن میں رہے گا. اچھا, اب آپ بچے سے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کی ٹریننگ کرائی جائے کہ اگر فیملی کے اندر اس کو کوئی بھی بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور وہ آپ کو بتائے, اور آپ نے اس کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ پیدا کرنا ہے. بچے کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ سخت باپ بن کے یا سخت ماں بن کے 2 دن بعد اسے پوچھیں ہاں بھائی تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا. اس طرح بچہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. آپ کو بچے کے ساتھ ڈیلی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے, اس کو اپنا دوست بنانا چاہیے. بچے اپنی اصل باتیں صرف اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. جب تک آپ اس کے دوست نہیں بنیں گے بچہ آپ کو سچ نہیں بتائے گا. دوست بن کے آپ اس سے پوچھیں کہ بچہ آپ کے کسی پرائیویٹ پارٹ کو تو ٹچ کوئی نہیں کرتا, کوئی آپ کو اپنے پاس بیٹھنے کو تو نہیں کہتا, اور کوئی آپ کو چھیڑ تو نہیں رہا, کوئی آپ کو دماغی طور پہ تنگ تو نہیں کر رہا, کہ آپ کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی. یہ سمپل 6-7 سوال ہیں جو پورے انٹرنیٹ پہ ہر طرف اویلیبل. اگر آپ تھوڑا یوٹیوب دیکھیں تو آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا. جب آپ بچے کو ان 4-5 سینسٹیو سوالوں سے اویئر کرا دیں گے کہ وہ ان کا جواب آپ کو دینا شروع کر دے تو آپ یقین جانیں 90% پرابلم آپ کا حل ہو جائے گا.
اگر کوئی گھر کے اندر ایسا بندہ ہے، کئی دفعہ نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، کئی دفعہ کزنز، بڑے کزنز ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، کئی دفعہ بچہ خود بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایڈونچر کے چکر میں اس کو سگریٹ کی طرف، ڈرگس کی طرف یا برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ نے اس کو خود سمجھانا ہے. یہ ہم کام ریاست پہ، پولیس پہ یہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسکولوں پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اسکولوں کے اندر بھی بڑا لمبا ٹائم لگے گا اسکولوں کے اندر اویئرنیس کے. یہ ماں باپ کو رول پلے کرنا پڑے گا کہ وہ بچے کو خود بتائیں کہ بیٹا یہ چیز بری چیزیں ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی، اور جیسی کوئی چیز ہو آپ فوری طور پہ ہمیں بتا دیں. اور اس سے ڈرانا نہیں ہے، اس کو کانسیکوینسز سے بھی ڈرانا نہیں ہے کہ اگر تم نے نہیں بتایا تو ہم تمہیں ماریں گے، اس طرح نہیں. اس کو پیار سے کہیں، اور اگر وہ بتا دے تو اس کے بعد کوئی ایسی سچویشن بھی کریٹ نہ کریں جس سے بچہ ڈر جائے. ڈر جو ہے، یہ جو فیئر ہے، جتنا کرائم ہے دنیا کے اندر، فیئر اس کا پرائم موٹیو ہے. ڈرا کے کام کیے جاتے ہیں، کبھی گن پوائنٹ پہ، کبھی سائیکولوجیکلی، کبھی بلیک میل کر کے، کبھی سوشل میڈیا کے تھرو، کبھی ویڈیوز کے تھرو. جب تک آپ بچے کے اندر سے، بچیوں کے اندر سے فیئر کا ایلیمنٹ نہیں نکالیں گے، یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اچھا، جب آپ بچے کے اندر اویئرنیس کریٹ کر دیں گے، اس کے بعد آپ اس کو اسٹریٹ کے اندر بھی فیملیرائز کریں کہ کون کون اسٹرینجرز ہیں اور کون کون ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. میرا تو یہ انالیسز ہے کہ جتنے لوگ رورل ایریاز یا سبربن ایریاز میں رہ رہے ہیں، کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں، وہ کسی بھی نیبر کو بھی ٹرسٹ نہ کریں، اپنے سگے کزنس کو بھی ٹرسٹ نہ کریں. دیکھیں، ہمارے اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں بڑے ہو جائیں، بہن بھائی بھی ہوں، پھر بھی ان کو ایک کمرے میں نہیں سلانا چاہیے. تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی اپرچونٹی نہ اس طرح کی دی جائے جس سے اس طرح کے خیالات ہوں. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو بالکل ایسا بنا دیں کہ وہ تنگ نظر ہو جائے اور آرتھوڈاکس ہو جائے. وہ بالکل اپنی ماڈرن تعلیم حاصل کرے، لبرل تعلیم حاصل کرے، دوستوں میں کھلے بیٹھے، لیکن وہ جو بھی کرے آپ کے ساتھ اپنا ایک شیئر کرنے کا اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ ضرور پیدا ہونا چاہیے. اچھا، اگر اس طرح کی کوئی واقعہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ جو ابھی ریسنٹ 12 کہوں میں جو بچے کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر جو اغوا کار تھے وہ 1 مہینے سے پلان کر رہے تھے. وہ 1 مہینے سے بچے کی ریکی کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے 2 گلیاں چھوڑ کے گھر رینٹ پہ لیا. رینٹ پہ لینے کے بعد وہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے کہ آؤ تمہیں یہ لے کے جائیں، آؤ تمہیں کہاں لے کے جائیں. اس انٹریکشن کی وجہ سے، اور یہ ابھی اس کیس میں نہیں، اور بھی جتنے کیسز ہیں ان میں وہ ایک انٹریکشن پیدا کرتے ہیں. جو فرشتہ بچی کا کیس تھا اس کے اندر بھی وہ بندہ اس کے ساتھ انٹریکشن پہلے کریٹ کرتا رہا، اس کو کبھی کوئی چیز لا کے دے دی، کبھی کوئی ویسے اس کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کرتا رہا. تو یہ بھی بچوں کو سمجھانا ہے کہ کسی بھی اسٹرینجر سے کبھی کوئی چیز نہیں لینی، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور اگر کوئی دے تو فوری طور پہ وہ سب کو بتائے. اور اگر کوئی بچہ کوئی کسی کو کہے کہ بیٹا ادھر آ جاؤ میرے ساتھ، تو بچہ فوری طور پہ شور مچائے. قریب کوئی دکاندار ہے یا قریب کوئی اور بندہ ہے، فوری طور پہ اس کو انفارم کرے. ساتھ ہی ساتھ اس میں پبلک سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، جیسے میں کئی دفعہ اپنے گھر کے باہر واک کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے کسی پہ ذرا بھی شک ہوتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے کسی بندے کے ساتھ، کسی گاڑی کے اندر بچے کو مارا جا رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ انٹروڈ کریں، انٹروین کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرتی ہے. آپ فوری طور پہ بچے کی ہیلپ کرنے کے لیے پوچھیں کہ آپ کون ہیں. بچے سے بھی پوچھیں بیٹا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی اس کی تصویر ضرور لے لیں اور کوئی گاڑی کی کوئی پکچر، تاکہ کل کل کو کوئی واقعہ ہو تو ہمارے پاس ایویڈنس ضرور ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر اچھا، اب جو اگلا سٹیپ ہے کہ اگر اس طرح کا آپ کو واقعہ پتہ چلتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ خود تو ان بندوں کو جو کرمنلز ہیں یا جو پیڈوفیلیا آپ کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے ان سے آپ خود تو لڑائی نہیں کر سکتے. پنجاب میں اس کے اوپر بہت اچھا کام ہوا ہے. 1121 کے نام سے ایک ہیلپ لائن کریٹ کر دی گئی ہے. کوئی بھی ایسا واقعہ ہو فوری طور پہ چائلڈ پروٹیکشن بورڈ والوں کو بتائیں، اور وہ آپ کو ایڈوائز بھی کریں گے، گائیڈ بھی کریں گے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو ان کی ٹیمز وہاں پہ آ بھی سکتی ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی میں آپ سے واٹس ایپ نمبر ابھی شیئر کر دوں گا. اگر ایسی کوئی بھی بات ہو فوری طور پہ اس واٹس ایپ نمبر پہ جو ابھی نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ فوری طور پہ بتائیں، تصویر دے کے بھجوائیں. ہماری ٹیمز جائیں گی، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی اور پراپر اپنا ایکشن لیں گی. اچھا، اب ساتھ ساتھ یہ کرنے کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ ہے مانیٹرنگ. بچوں کی مانیٹرنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آج اسلام آباد کے اندر جو ڈرگس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس میں پولیس نے بھی بہت بڑے 300 سے زائد پرچے کاٹ چکے ہیں، بندے پکڑے ہوئے ہیں. سکولز کے اندر بھی مانیٹرنگ بہت سخت ہے. لیکن جو ایک چیز جس میں کمی ہے وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر کوئی مانیٹرنگ نہیں. اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کے اوپر فضول کوئی انٹرنیٹ پہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کا کام ہے اس کو مانیٹر کریں، یہ اسٹیٹ مانیٹر نہیں کر سکتی. اگر آپ کا بچہ راتوں کو دوستوں کے ساتھ باہر نکل رہا ہے اور وہ ڈرگس کے اندر انوالو ہے، تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ آپ کا بچہ ڈرگس کر کے آیا ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کا کمرہ چیک کر سکتے ہیں. اس حد تک کریں کہ اس کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. بچے کی ٹھیک ہے، وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہے، اس میں قطعی طور پہ آپ انٹرفیئر نہ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی نظریں ضرور رکھیں. مانیٹرنگ کریں گے تو آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہو جائے گا. اب اس والے واقعے میں 12 کو والے واقعے میں جو بچے کی جس میں انفارچونیٹ ڈیمائز ہوا ہے، اس میں جو 4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ 20-21 سال کے لڑکے تھے.
وہ آلریڈی منشیات میں انوالو تھے، نوکری وہ کچھ نہیں کرتے تھے، سارا دن آپس میں بیٹھے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے اور یہ غلط کام پلان کرتے رہتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے جو ماں باپ ہیں، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بچے یہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ کس لیے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ کیوں جا کے رینٹ پہ گھر لے رہے ہیں، اور اس گھر کے اندر کون رہ رہا ہے، اس کی اگر یہ مانیٹرنگ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو یہ میری ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے پیغام تھا، جس میں میں جو پیرنٹس ہیں ان کو میں یہ اویئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا رول اس میں ضرور پلے کرنا شروع کریں۔ کچھ ویب سائٹس ہیں اور کچھ انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز ہیں، ان کے لنکس بھی میں آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا تاکہ آپ ان سے گو تھرو کریں اور اپنی اویئرنیس ضرور کریں۔ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے ماں باپ کے ہاتھوں میں، اگر آپ اس میں اچھا رول پلے کریں گے، آپ بچوں کی مائیں اچھا رول پلے کریں گی، تب ہی جا کے ہم پاکستان کو ایک اچھے بچے جو اچھی صحت والے اور اچھے پازیٹیو مائنڈ والے بچے دے سکیں گے، جو سوسائٹی میں اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔